الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز کام نہ آئے گا ان کا مال ولا اولادہم من اللہ شیئا اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ذرا بھی وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ ہیں دوزخ کا ایندھن كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ان کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا کہ طریقہ تھا آل فرعون کا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو فأخذهم اللہ بذنوبہم پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ شدید العقاب اور اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے
آمنت باللہ وبآیاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو آیات اس وقت تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے شروع میں توحید کے دلائل بیان فرمائے تھے، اور توحید کے اس بات کے ساتھ ساتھ نصارہ کے جو باطل عقائد تھے ان کے عقائد کے اوپر رد کیا تھا، اور تینوں طرح کے جو ان کے عقیدے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا ثالث ثلاثہ، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، ان تینوں عقائدوں کو، ان کے جو عقائد باطلہ تھے ان کو رد کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے آیات متشابہات میں خروج کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا بیٹا ہونا، ابن اللہ ہونا ثابت کرنا چاہا، تو اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات سے دیا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کو اپنے مال اور اپنے اولاد کے اوپر گھمنڈ تھا کہ ان کی وجہ سے ہمارا عذاب نہیں ہوگا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، اس کا تعلق بھی نجران کے اسی وفد سے ہے، جس طرح ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 83 آیتیں اس موقع پر اللہ رب العزت نے نازل کی تھی اسی وفد کے متعلق۔ تو اس کا تعلق بھی، ان آیات کا مصداق بھی نجران نصارہ کا وہ وفد ہے، لیکن اس کے عموم کے اندر پھر تمام کفار شامل ہیں، چاہے ان کافروں کا تعلق اس زمانے سے ہو یا قیامت تک آنے والے جو کفار ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں، یا ان جیسی ذہنیت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی وعید کے اندر داخل ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت نجران کا یہ وفد وہاں سے روانہ ہوا تو 60 افراد کے اوپر یہ وفد مشتمل تھا۔ 3 بڑے سردار تھے جن کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ ایک قاتل، اور دوسرا ایہم، اور تیسرا ابو خارثہ بن علقمہ، کہ جو ان کا لاٹ پادری تھا، اس کا تعلق عرب کے قبائل بنی بکر سے تھا، لیکن یہ لوگ عیسائیت اختیار کر چکے تھے، اور یہ عیسائیت کے اندر بڑی مہارت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے روم کے بادشاہوں نے اسے لاٹ پادری بنا رکھا تھا۔ اس زمانے کا یہ پوپ تھا، اور یہ بھی اس وفد کے اندر شامل تھا۔ تو فرمایا کہ امام اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ وفد وہاں سے چلا مدینہ منورہ کے لیے، تو اس وقت ابو خارثہ بن علقمہ کا جو حجر تھا اس کو ٹھوکر لگ گئی۔ تو اس وقت ابو علقمہ کا جو بھائی تھا بکر بن علقمہ، اس نے ایک بددعائیہ جملہ زبان سے نکالا کہ تعیس الابعاد
کہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں کہ جو رحمت سے دور ہیں۔ مراد یہ تھی کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں الیاذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو جو ان کا مخالف ہوتا تھا اس مخالف کے لیے وہ ایسے بددعائیہ کلمے اور بددعائیہ الفاظ زبان سے نکالا کرتے تھے کہ تعیسہ فلان فلاں ہلاک ہو جائے، فلاں برباد ہو جائے۔ تو اس وقت اس نے بھی اپنی زبان سے جب یہ الفاظ نکالے تو ابو حارثہ بن علقمہ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ تعیسہ امو کا، تمہاری ماں ہلاک ہو جائے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا، آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں، میرے لیے کیوں ہلاکت مانگ رہے ہیں، جبکہ میں نے تو آپ کے دشمن کے مقابلے میں اس کے لیے بددعائیہ لفظ کہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ انی اعلم ان محمدن رسول اللہ حقا، میں یہ جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ نبی کنا ننتظر، وہ وہی نبی ہیں کہ جن کا ہم انتظار کرتے ہیں اور جن کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر تورات اور انجیل کے اندر بیان کی گئی تھیں۔ یہ وہی نبی منتظر ہیں جن کا ہم انتظار کرتے تھے، تو تم اس نبی آخر زمان کو بددعا دے رہے ہو۔ تو اس کے اوپر بکر بن علقمہ نے کہا کہ پھر آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ ان سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے، ان سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر تو آپ ان کے اوپر ایمان لے آئیں کہ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی برحق ہیں جن کے ہم منتظر تھے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس کے اوپر ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ان الملوک، یہ جو یہاں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے ہمیں بہت سارے اعزازات اور اکرامات سے نوازا ہے، جائیدادیں دی ہوئی ہیں اور ہمیں یہ عہدہ دیا ہے، لاٹ پادری بنایا ہے، نوکر چاکر دیے ہیں۔ تو اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو یہ لوگ ہم سے یہ ساری چیزیں واپس لے لیں گے، نہ ہمارے پاس یہ عہدہ رہے گا، نہ یہ جائیدادیں رہیں گی، نہ یہ خدام رہیں گے، اور دنیا کے اندر یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جاننے کے باوجود بھی ہم ایمان نہیں لاتے، تاکہ دنیا کے یہ جو عہدے ہیں اور یہ اعزازات ہیں اور یہ جو مال اور دولت ہے، یہ اسباب عیش و عشرت ہمارے پاس باقی رہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت بکر بن علقمہ جو تھا وہ خاموش ہو گیا، اس نے جان لیا کہ یہ ہمارا مذہب اور یہ لوگ غلطی کے اوپر ہیں، ناحق راستے کے اوپر ہیں، اور یہ صرف دنیا کی لالچ کی وجہ سے آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور صحابی رسول بنے۔ تو اس وقت فرمایا کہ اس حارثہ بن علقمہ نے جس مال اور دولت کی وجہ سے اسلام کو اور ایمان کو ٹھکرایا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زجر فرمایا اور فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو کافر لوگ ہیں نہ تو اللہ کے عذاب سے ان کا مال انہیں بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب اور اس کے فقر سے بچا سکے گا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت آپ کو تعجب کے اندر نہ ڈالے کہ اللہ نے ان کو کثرت کے ساتھ مال اور دولت سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کثرت کے ساتھ مال اور دولت سے نوازا ہے اور اولاد سے نوازا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، کہ اسی کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کے اندر انہیں عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اسی کفر کی حالت کے اندر یہ لوگ دنیا سے اٹھائے جائیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کی دنیا کی جو زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈالے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
یہ جو دنیا کے اندر ان کی مال اور دولت کی ریل پیل ہے اور چہل پہل ہے اور یہ شہروں کے اندر پھر رہے ہیں، آپ اس سے تعجب کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا دنیا کا ایک معمولی سا فائدہ ہے، معمولی سا نفع ہے، اور پھر اس کے بعد ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ بھی مل جائے اور قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کر کے خزانہ پیش کرنا چاہیں کہ یہ خزانہ لے لیا جائے اور ہمیں عذاب سے بچا لیا جائے، تو فرمایا یہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو لوگ کافر ہیں نہ تو ان کا مال انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اور نہ ان کی اولاد کی کثرت جو ہے انہیں اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں کہ جو قلب سلیم لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو لوگ قلب سلیم لے کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، کہ جنہوں نے اپنے دل کے اندر اپنے دماغ کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کیا ہوگا اور جو اخلاص کے اوپر ہوں گے، عقیدہ توحید کے اوپر ہوں گے، جن کا اخلاص اور عقیدہ توحید کے اوپر خاتمہ ہوگا، تو ایسے لوگ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ سکیں گے، ورنہ کسی کا مال اور کسی کی اولاد اللہ کے عذاب سے اسے نہیں بچا سکے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ اس اولاد کا اور ان رشتے ناتوں کا حال تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِي، ماں سے بھاگ رہا ہوگا، باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کے دن ہر ایک انسان کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، ہر ایک انسان اپنی حالت کے اندر مستغرق اور ڈوبا ہوا ہوگا۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا تو وہاں پر افسوس کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میرے اوپر جو موت آئی تھی وہ موت ہی میرا سارا معاملہ ختم کر دیتی، دوبارہ یہ زندگی پھر نصیب نہ ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا جو مال تھا دنیا کے اندر، میری جو دولت تھی، آج میرا وہ مال اور میری دولت میرے کچھ کام میں نہ آئی۔ تو فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ تو وہاں پر ان کی اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، بلکہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ دوزخ ہوگا، اور یہ لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ دوزخ کا ایندھن کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا کہ دوزخ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے دوزخ کی آگ کو جو ہے بھڑکایا جائے گا۔ تو ایسے لوگ وقودها النار كدأب آل فرعون والذین من قبلهم، فرمایا کہ ان لوگوں کی عادات، ان لوگوں کی خصلتیں، ان لوگوں کے طور و طریقے اسی طرح کے ہیں جس طرح کے آل فرعون کے تھے، اور آل فرعون سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں دنیا کے اندر ان کے طور و طریقے تھے کہ انہوں نے بھی وقت کے نبی کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور معجزات کا انکار کیا۔ فرعون اور آل فرعون جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ اللہ کے برحق نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، اور فرعون اور آل فرعون نے اس قدر
ظلمت اختیار کی، اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ان لوگوں نے زمین کے اندر بڑے بڑے مظالم ڈھائے، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھا، سخت قسم کی بگاڑیں ان سے لی، اور بڑی بڑی عمارات انہوں نے تعمیر کی، بڑے بڑے باغات آباد کیے، نہریں جاری کی، لیکن آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ نہ ان کے باغات، نہ ان کے مال و دولت، نہ ان کی طاقت، نہ ان کی حکومت ان کو بچا سکتی۔ والذین من قبلہم، اسی طریقے سے فرعون اور آل فرعون سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، ان کے پاس بھی بڑے بڑے عہدے تھے، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، لیکن وہ بھی سب کے سب جب انہوں نے انکار کیا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے احکامات کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبروں کے معجزات کو جھٹلایا، تو وہ بھی سب کے سب تباہ و برباد ہوئے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا کر کے زمین کے اوپر پٹکا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسائی، کسی کو سمندر کے اندر، پانی کے اندر غرق کر دیا، کسی کے اوپر آگ برسائی، اور کسی کے اوپر تیز اور تند آندھی چلا کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اللہ رب العزت سخت پکڑنے والے ہیں، اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت رحیم ہے، حلیم ہے، بردبار ہیں، لیکن جب پکڑنے بھی آتے ہیں تو فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہے، اور جب وہ پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر واللہ شدید العقاب، کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔